بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بہت ہی اہم مسئلے پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ شادی ہر نوجوان کی پہلی خواہش ہوتی ہے، اور شادی کے تمام اوقات میں سے شادی کی پہلی رات وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس رات کو خوبصورت بنائے اور یادگار بنائے۔ عموماً لوگوں کے اندر جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات صرف جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تاثر کافی حد تک غلط ہے۔ آپ کو اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو اس رات کرنے ہوتے ہیں۔ آج ہم ترتیب سے ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے اس معاملے میں جان سکیں، اور جن لوگوں کی زندگی میں یہ رات آئے وہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا سکیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کام جو آپ کو اس معاملے میں کرنا ہے وہ ہے آپ کی تیاری۔ آپ کی تیاری کیسی ہوتی ہے؟ تیاری کے حوالے سے میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں۔ ایک ختنہ کرنا، دوسرا زیر ناف بالوں کو مونڈنا، تیسرا مونچھیں کتروانا، چوتھا ناخن کاٹنا، اور 5واں بغل کے بال اکھیڑنا۔ یعنی کہ جسم سے غیر ضروری چیزیں یا جن کی وجہ سے سمل آتی ہے ان چیزوں کو ختم کرنا، یہ انسانی فطرت میں شامل ہیں، اور یہ آپ کی تیاری کے اندر سب چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ اب اپنے غیر ضروری بالوں کو اور اسی طرح ناخن وغیرہ آپ کے کٹے ہونے چاہیے، آپ کے منہ سے سمیل نہیں آنی چاہیے۔ یہ ساری تیاری مرد و خواتین دونوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، صرف شادی کی پہلی رات کے لیے نہیں، بلکہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک عام بات مشہور ہے کہ 40 دن تک بالوں کو نہ کاٹنے کی اجازت ہے، تو وہ از راہ مجبوری ہے، تب تک اجازت۔ اگر آپ ان کو ہفتے میں 1 بار 2 بار کاٹتے ہیں تو وہ بہت ہی بہتر ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ان تمام چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا جن کی وجہ سے کوئی بھی دوسرا شخص وہ کراہت محسوس کرتا ہو۔ دوسری اہم بات جو آپ کو شادی کی رات پوری کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں، کچھ دیر کے بعد میں جاؤں گا، آج ہی میرا نکاح ہوا ہے، تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا پہلا تاثر کیسا چھوڑوں اس پہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اس کے پاس جا اور یہ دعا پڑھ کے جا، دعا کر، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فیہ، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ اے اللہ، میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما، اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھنا، اور جب ہمیں جدائی ہو تو اس وقت بھی تو ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت عمل ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت لائے گا۔ عموماً یہ چیزیں ہماری شادیوں کا حصہ نہیں ہیں، تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ تیسرا اہم کام، جب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آتے ہیں رخصتی کے بعد، تو سب سے پہلے آپ اس کے کھانے پینے کا اہتمام کریں گے۔ جب وہ آپ کے گھر میں آ جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں، بطور مہمان نوازی آپ اس کی اچھی مہمان نوازی کریں گے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کھلانا چاہیں، یا عموماً جب ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ دلہن آتی ہے تو گھر کے افراد اس کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سارا دن دلہن شادی کی تیاری کی وجہ سے کچھ کھا بھی نہیں سکی ہوتی۔ اس کی اس ضرورت کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ چوتھا اور اہم کام، جب آپ تنہائی میں اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، جب آپ بند کمرے میں اکیلے میاں بیوی ہوں گے، آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو آپ نے جسے ہم منہ دکھائی کہتے ہیں، ان کا منہ جا کے دیکھنا ہے اپنی دلہن کا، اپنی بیوی کا۔ تو اس وقت سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، جب اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے اس کو آپ کوئی تحفہ پیش کریں گے۔ آپ کے پاس انگوٹھی ہونی چاہیے جو آپ اپنی بیوی کے انگلی میں پہنا سکیں، یا آپ کے پاس کوئی اور تحفہ اچھا سا جس سے آپ کی بیوی آپ سے مانوس ہو، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنی بیوی کو وہ تحفہ دیں تو وہ آپ سے خوش ہو، اور یوں آپ منہ دکھائی کی رسم بطور محبت پوری کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد
آپ نے پھر ایک دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھیں گے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا سامنے والے بال اس کی زلفیں پکڑ کر آپ ایک دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائیوں، جن بھلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا ہے، سب کا سوال کرتا ہوں، یعنی اس کی فطرت میں جتنی بھلائیاں ہیں میں ان سب کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں اس عورت کی برائیوں، جن برائیوں پر تو نے اسے پیدا فرمایا ہے، ان سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی آپ اس کی بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی برائیوں سے جو اس کی فطرت میں ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کا منہ دیکھیں گے فرسٹ ٹائم، اس کو تحفہ پیش کریں گے اور اسی وقت آپ یہ دعا بھی پڑھیں گے۔ چھٹے نمبر پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے لباس تبدیل کروانا۔ عموماً ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی والے دن کے پہلے وقت ہی شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، دلہن کو پارلر لے جایا جاتا ہے یا گھر میں بیوٹیشین کو منگوا کر اس کی تیاری کی جاتی ہے، پھر اس کو حجلہ عروسی پہنایا جاتا ہے، اور وہ بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے بیچاری سارا دن تھک چکی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جلدی کوشش کرنی ہے کہ اس کا لباس آپ تبدیل کروائیں۔ آپ اس کو اس کے ساتھ مل کر اس کی ہیلپ کروائیں گے۔ فار ایگزامپل بالوں میں پنیں لگی ہوتی ہیں یا چیئر کلپ وغیرہ لگا ہوتا ہے، اس کو آپ اتاریں گے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے۔ آپ اس کو اجازت دیں کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر سکے۔ تو جب وہ لباس تبدیل کر لے گی، اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی بیوی سے کہنا ہے کہ وہ وضو کر کے یا ویسے منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جائے، کیونکہ جو میک اپ وغیرہ اس نے کیا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اسے بہت گھٹن ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ جب فریش ہو جائے گی تو اس کے لیے بیٹھنا آسان ہوگا۔ اگر آپ وضو کر کے دونوں افراد میاں بیوی نوافل پڑھتے ہیں تو اس سے ایک بہت اچھا تاثر آپ کی بیوی پہ پڑے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، کہ پہلا تاثر جو ہے وہی آخری تاثر ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو یہ میسیج دیں گے یہ کام کرنے سے کہ آپ کے اندر صرف جنسی خواہش ہی نہیں ہے، بلکہ آپ دین سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، اچھی فطرت کے انسان ہیں، تو یہ کام بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ آٹھواں کام جو آپ نے کرنا ہے، جب آپ نفل و نوافل سے فری ہو جائیں تو پھر آپ اپنی وائف کے ساتھ اپنے بیڈ پہ براجمان ہوں، وہاں پہ آپ بیٹھیں، ریلیکس ہو کے گفتگو کریں آپس میں، تاکہ آپ کی بیوی کی ہچکچاہٹ ختم ہو اور وہ آپ کے ساتھ تھوڑا ریلیکس فیل کرے، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کو اپنے قریب کریں، اپنی طرف مائل کریں، اور یہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنی بیوی کا دل جیتنا ہوتا ہے۔ آپ کیا گفتگو کرتے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اب یہ بھی یاد رکھیے کہ تب آپ ماضی کی کوئی بھی بات نہیں دہرائیں گے کہ میری زندگی میں یہ ہوا، آپ کی زندگی میں کیا کیا ہوا، اس طرح کی کوئی بات بھی کرنے سے گریز کریں، بلکہ آپ فیوچر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ عادت بہت اچھی لگی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں۔ آپ کی بیوی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس طرح کر کے زندگی گزاریں۔ تو آپ اس طرح کی گفتگو ایک دوسرے سے کریں، اچھی عادات ایک دوسرے سے شیئر کریں، اپنی پسند ناپسند کا ایک دوسرے سے ذکر کریں، ڈسکس کریں۔ اور اس کے بعد آتا ہے اگلا مرحلہ، جس کو ہم جماع یا ہم بستری کہہ سکتے ہیں۔ تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ اہم معلومات دے دیتا ہوں۔ 9ویں نمبر پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے بوس و کنار، یعنی آپ اپنی بیوی کا بوسہ لیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس سے پیار محبت کریں۔ یہ طریقہ کار بوس و کنار کا آپ اختیار کریں۔ یہ 9 کام کرنے کے بعد جو 10واں اور آخری کام ہے، جو ہماری فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے، وہ 10ویں نمبر پہ آتی ہے، یعنی کہ ہم بستری۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم بستری کے لیے میاں بیوی کا ذہنی طور پہ پرسکون ہونا اور جسمانی طور پہ مضبوط ہونا، یعنی تھکاوٹ وغیرہ نہ ہوئی ہو، یہ ضروری ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ شادی والے دن اتنے کام یا تیاری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جب تک میاں بیوی کو تنہائی کا ٹائم میسر ہوتا ہے تو وہ تھک چکے ہوتے ہیں۔ تو اس ایسی صورتحال میں اگر آپ ہم بستری نہ کریں تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تھکاوٹ نہیں ہے اور آپ کے جسم میں طاقت موجود ہے، آپ کی وائف کی طبیعت خراب نہیں ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لمبے سفر سے آتے ہوئے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وائف کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا بسا اوقات مرد کی اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی ایسی صورت ہو تو آپ ہم بستری سے گریز کریں، کیونکہ یہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے۔ تو اگر آپ فرسٹ ٹائم ہی اس لذت کو محسوس نہیں کر سکیں گے تو آپ کی یہ رات خوبصورت نہیں بن سکتی، اس لیے آپ ہم بستری سے گریز کریں۔ لیکن اگر آپ تندرست ہیں، آپ کی بیوی کو بھی کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اور وہ بھی بالکل ریلیکس فیل کر رہی ہے، تو پھر آپ اسے ہم بستری کریں گے۔
तो फिर बोसो किनार को आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके लबों पे किस करते हैं, आप उसके रुखसार पे किस करते हैं, आप उसके गले पे किस करते हैं, आप उसको अपने सीने से लगाते हैं। आप एक दूसरे के दिल में उतर जाएं और फिर जब आप हिजाम देखें कि इस वक्त हम बिस्तरी का हिजाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो फिर आप एक दूसरे के या कम अज़ कम अपने अपने कपड़ों को एक एक करके उतारेंगे। सारे कपड़े उतारना भी मुनासिब नहीं है। और फिर आप हम बिस्तरी करेंगे। तो हम बिस्तरी करने के बाद आप फिर अपनी सेहत को देखेंगे। अमूमन लोगों का एक ज़हन बना हुआ है कि पहली रात है 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, या उन्होंने टैबलेट्स खाई होती हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं करें, किसी किस्म की ऐसी गलती नहीं करें। जो नेचुरली अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, जो नेचुरली प्रोसेस आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, आप उसी को एंजॉय करें, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर इकट्ठे जीना है। आप जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे आपके अंदर चेंजिंग्स आती जाएंगी। आप नेचुरली इसको एंजॉय करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब अपनी और अपनी वाइफ की तबीयत के मुताबिक हम बिस्तरी के इस पीरियड को मुकम्मल करेंगे। और उसके बाद ये है कि आपको गुस्ल करना होगा। गुस्ल के मुतालिक और उसके बाद के जो तहारत के मसाइल हैं उनसे मुतालिक आगाही मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दूँगा। बहरहाल उसके बाद आपने वॉशरूम जाना है, अपनी अपनी शर्मगाहों को अच्छे से साफ़ करना है और कोशिश ये करनी है कि आप कुछ ना कुछ उसके बाद भी खाएं। दूध वगैरह पीने के लिए होना चाहिए, कोई फ्रूट आपके पास खाने के लिए होना चाहिए, और आप उसके बाद रेस्ट करें और सुबह उठते ही आप गुस्ल करें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हो चुकी होंगी, और इससे अगले जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।